اوپر اگر یقین ہو اپنے افعال پر تو پھر موت سے خوف طاری نہیں ہوتا. لہذا اب یہ پھر کہتا ہے لیکن مولا پھر بھی آنسو تو طاری ہوتے ہیں, آنسو تو جاری ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مومنین کے بھی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. امام نے کہا جابر یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہوتا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں. کہیں مولا جب کوئی موت کا ذکر کرتا ہے تو آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں, گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. امام نے کہا نہیں, ایک زمانہ اور تھا جب تم آنسو بہا رہے تھے, رو رہے تھے, پریشان تھے. مولا وہ کون سا زمانہ تھا؟ کہ جابر بھول گئے جب تم اس دنیا میں آنے والے تھے, جس دن تم جنم لینے والے تھے, اس دن تمہارے گھر کا عالم کیا تھا؟ مولا کیا عالم تھا؟ کہ تمہارے گھر والے تو بڑے خوش تھے, یہ جابر پیدا ہونے والا ہے, جابر متولد ہو رہا ہے, جابر اس دنیا میں آ رہا ہے. مگر جابر تم جانتے ہو جب تم آئے تو تم رو رہے تھے, آنسو بہا رہے تھے, گریا کر رہے تھے, پریشان تھے. جابر نے کہا مولا میں کیا, جو کوئی دنیا میں آتا ہے وہ روتا ہوا آتا ہے, پریشان ہوتا ہے. کیا جانتے بھی ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہا مولا نہیں معلوم کیوں ہوتا ہے ایسا کہ جب بچہ کوئی آتا ہے دنیا میں تو روتا ہوا آتا ہے. امام نے فرمایا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب تم ماں کے شکم میں اپنی حیات پوری کر لیتے ہو, اس عالم کی زندگی, اس عالم کی حیات, اس عالم کی مدت جب پوری ہو جاتی ہے, 9 ماہ 6 ماہ 7 8 ماہ جب کامل ہوتے ہیں, تو اللہ کا ایک ملک اسرافیل جو حیات دینے والا ہے وہ آ کر کہتا ہے تمہارا مدت حیات کامل ہو چکا ہے, تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے, اب تمہیں یہ مکان چھوڑنا ہوگا, یہ گھر چھوڑنا ہوگا, یہ قرارگاہ چھوڑنی ہوگی, یہ مسکن چھوڑنا ہوگا, یہ بدن چھوڑنا ہوگا, یہ رہن چھوڑنا ہوگا. تو جیسے ہی وہ آ کر کہتا ہے یہ مکان چھوڑنا ہوگا, یہ جگہ چھوڑنی ہوگی, تو تم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ملک تمہارے اوپر موت طاری کرنے آیا ہے, یہ موت لے کر آیا ہے, تمہیں مارنے آیا ہے. حالانکہ وہ تمہیں مارنے نہیں آیا, وہ تمہیں ایک نئی زندگی دینے کے لیے آیا ہے. لہذا تم یہ سمجھتے ہو تمہارے اوپر موت طاری ہو رہی ہے, جو پہلے سے یہاں موجود ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ جابر پیدا ہو رہا ہے. بس یہی عالم ہوتا ہے کہ جب اسرائیل آتا ہے وہ کہتا ہے مدت پوری ہو گئی, زمانہ پورا ہو گیا, وقت پورا ہو گیا, مکان چھوڑنا ہوگا, قرارگاہ چھوڑنی ہوگی. تو تم تو پریشان ہوتے ہو کہ تم فنا ہو رہے ہو. جو پہلے سے اس عالم میں موجود ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ جابر عالم برزخ میں متولد ہونے والا ہے, یہ جابر اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہے. امام نے فرمایا کہ تم متولد ہوتے ہو, تم جمع کیے جاتے ہو, تمہیں خلق کیا جاتا ہے نئے اعتبار سے اس عالم. لہذا اب یہ 7 عالم جو انسانی زندگی میں پڑھتے, پہلا عالم عالم زر تمام ہوتا ہے. کب تک ہم عالم زر میں تھے ہمیں معلوم نہیں, 2 کروڑ 20 کروڑ سال, کتنے برس تک ہم اس عالم زر میں رہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. عالم زر کی مدت تمام ہوئی تو اللہ نے ہمارے وجود کو دوسرے عالم میں منتقل کیا, دوسری دنیا میں بھیجا. وہ کون سی دنیا ہے؟ عالم اسلاف, آباء و اجداد کی وہ ریڑھ کی ہڈی, کہ جس دنیا میں ہم نے کتنے برس زندگی گزاری ہے معلوم نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں ہمارا آغاز ماں کے شکم سے ہوتا ہے, نہیں نہیں. سورہ مومنون آیت نمبر 14, ہمارا آغاز ہوتا ہے آباء و اجداد کی ریڑھ کی ہڈی سے. جب عالم زر سے عالم مادہ کی طرف منتقل کیے جاتے ہیں تو کتنے برس اپنے اجداد کی ریڑھ کی ہڈی میں محفوظ تھے یہ ہمیں علم نہیں ہے. اور اگر آج کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کر نہیں سکتا ہے. سائنس ترقی کر چکی ہے کہ آج سے 100 برس پہلے 500 برس پہلے بھی جو ہمارا جد ہوگا, اگر اس کی کوئی ہڈی یا بال کوئی اس کے جسم کا جز مل جائے اور اس کا ڈی این اے میچ کرایا جائے تو مجھ سے فوراً میچ کرے گا. یہ کیوں میچ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اسی کا جز ہیں, جو ہمارا جد کہلاتا ہے, ہم اسی کی ریڑھ کی ہڈی میں موجود تھے. اللہ اکبر. وقت ہوتا تو اس ہر مسئلے کے اوپر میں آیتیں پیش کرتا چلا جاتا, وقت کافی ہو گیا. لہذا بس اشارے کروں گا, انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو وضاحت بھی اس کی پرانی حوالے سے پیش کی جائے گی. لہذا عالم زر سے عالم اصلاب بدری کی طرف منتقل کیے گئے, یہ دوسری زندگی تھی. کتنے زمانے تک تھے آباء و اجداد کی ریڑھ کی ہڈی میں یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. تیسرا زمانہ کامل آنے لگا, جب تیسری دنیا کا موقع آیا تو اللہ نے ہمارے وجود کو عالم اسلاف سے عالم ارحام کی طرف منتقل کیا, کہ جب ہمارا وجود اپنی ماں کے شکم میں اپنی ماں کے رحم میں آ کر مستقر ہو گیا. اور یہ تیسری دنیا تھی ہماری. 9 ماہ ہم نے کامل کیے, چوتھی دنیا کا آغاز ہوا. اللہ نے کہا اب اس عالم امتحان میں تمہیں جانا ہوگا, عالم ابتلا میں جانا ہوگا, اس دور امتحان میں تمہیں جانا ہوگا, کہ جس کے لیے پروردگار اپنی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت تو وہ ہے جس کے ہاتھوں میں ملکیت ہے, جو ہر شے پر قادر ہے. وہ قادر خدا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات, اس نے موت کو خلق کیا ہے, اس نے زندگی کو خلق کیا ہے. کیوں خلق کر رہا ہے, کیوں بھیج رہا ہے اس دنیا میں, اس عالم مادہ میں, اس عالم فانی میں, کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ تمہیں آزمائے, تمہیں بلا میں ڈالے. ابتلا, بلا, جسے اردو میں بھی بلا کہتے ہیں, یعنی امتحان, یعنی آزمائش. اس دنیا میں اس نے ہمیں بھیجا. یہ چوتھا عالم تھا ہمارا. اچھا, یعنی امتحان کے لیے ہم آئے.
پروردگارا ہم اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں، امتحان کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، قوانین ہوتے ہیں. تیرے امتحان کے بھی کچھ قانون ہوں گے تو بتا تیرے یہاں قانون کیا ہے. اس نے کہا بھائی تمہارے یہاں امتحان کا قانون کیا ہے؟ تو ہمارے یہاں کیا قانون ہے؟ ہم سال پر بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، جب سال کامل ہونے والا ہوتا ہے تو اسکیم پکڑا دی جاتی ہے ہاتھ میں کہ فلاں تاریخ سے، کاش متوجہ ہوں آپ، فلاں تاریخ سے تمہارا امتحان ہوگا، فلاں تاریخ تک امتحان ہوگا. اور آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں پہلی مرتبہ آیا، آپ میری روش سے واقف نہیں ہے، میں 50-55 منٹ میں اپنی بات کامل کرنے کا عادی ہوں، لہٰذا اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. اپنی سلامتی کے لیے مل جل کے صلوات بھیجے پر محمد. دنیاوی امتحان کا قانون کیا ہے؟ سال کامل ہوا، اسکیم ہاتھ میں آ گئی، فلاں تاریخ سے امتحان ہوگا. دنیاوی امتحان میں پر غور فرمائے، دنیاوی امتحان میں تاریخ امتحان تو معلوم ہے کہ کس دن سے امتحان ہوگا، کس دن امتحان ہوگا، مگر یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ امتحان میں پوچھا کیا جائے گا، امتحان میں کیا آنے والا ہے. پیپر کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اور اگر خدا نخواستہ پیپر آؤٹ ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ صاحب کیا پوچھا جائے گا، تو پھر ایگزام کینسل کر دیا جاتا ہے. اور یہ تو ماشاءاللہ اب ہمارے یو پی کی ایک قسمت بن چکی ہے، جب بھی کوئی بڑا ایگزام آیا وہ کینسل ہو گیا. کیوں کینسل ہو رہا ہے؟ بس ہم معلوم ہو گیا کہ کیا پوچھا جائے. عزیزان گرامی، دنیا کے امتحان کا قاعدہ یہ ہے کہ تاریخ امتحان معلوم ہے، مواد امتحان معلوم نہیں ہے. اللہ نے کہا میرے امتحان کا قانون برعکس ہے، میرے امتحان کی تاریخ معلوم نہیں ہے، مواد امتحان معلوم ہے. میں کیا پوچھوں گا یہ بتا دیتا ہوں، سوال کیا ہوگا یہ بیان کیے دیتا ہوں، کوشچن پیپر پہلے دیے دیتا ہوں، لیکن کب پوچھا جائے گا یہ نہیں بتاؤں گا. کیسے لے گا امتحان اللہ؟ کون سا ہوگا؟ سلیبس کیا ہے؟ کیسے پوچھے گا؟ سورہ بقرہ میں اس نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں بلا میں ڈالیں گے، تمہارا امتحان لیں گے خوف کے ساتھ، تمہارے اوپر خوف طاری کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کل تک ہمارے تھے، خوف کے بعد بھی ہمارے ہو، یا حکومت بدلتے ہی گاڑی کے جھنڈے کا رنگ بھی بدل گیا. ہوتا ہے نا، جیسے حکومت بدلتی ہے، کل تک ہرا لال تھا، زعفرانی ہو گیا، کل کوئی اور رنگ ہو جائے گا. تو پروردگار، اور اسی لیے قرآن نے کہا تھا کہ دیکھو اللہ خدا کی قسم، قرآن مبین کیسی کہ جو بات آپ پیش کرنا چاہیں قرآن سے کہیں نہ کہیں اس کی تائید ہو جاتی. رنگ کی بات ہے نا، اللہ کہتا ہے، پیغمبر نے فرمایا البتہ کہ جو جس رنگ پر زندگی گزارتا ہے، اور فرمائے جو جس رنگ پر زندگی گزارتا ہے اسی رنگ پر اس کو موت آ جاتی ہے، اور جس رنگ پر موت آئے گی قیامت کے دن اسی رنگ پر اٹھایا جائے گا. لہذا قرآن نے کہا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ ہونا چاہیے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. بہرحال بات دوسری طرف نہ جائے تو اب عزیزان گرامی کیا ہوتا ہے کہ صاحب اللہ کے یہاں تاریخ امتحان معلوم نہیں ہے کب آ جائے گا. وہ نوجوان سے بھی پوچھتا ہے، جوان سے بھی پوچھتا ہے، ضعیف سے بھی پوچھتا ہے، 100 برس کے پیر مرد سے بھی پوچھ لے گا، اور 6 مہینے کے بچے سے بھی سوال ہو سکتا ہے. اس لیے کہ امتحان کس دن ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. ہاں کیسے ہوگا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پہلے خوف کے ذریعے امتحان ہوگا، والجوع، بھوک کے ذریعے امتحان ہوگا. جب تک پیٹ بھرا ہے تم اللہ والے ہو، بات تو تب ہے جب بھوک کے عالم میں اللہ والے ہو. اور یہ کب معلوم ہوگا؟ کہ جب صاحب 24 گھنٹے ٹرین کا سفر ہوگا، اور اس وقت مولوی صاحب سے کسی طرح فتویٰ لینے کا پورا پریاس ہوگا کہ کہتے ہیں کہ صاحب ایسے موقع پر کھا سکتے ہو. پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ کہلوانا ہے. لہذا 70 بہانے صاحب 18 گھنٹے ہو گئے ٹرین میں بیٹھا ہوا، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، اپنا وہی آ رہے ہیں، تو اب تو میرے لیے جائز ہو گیا، میرے لیے جائز ہو گیا. ہو سکتا ہے جائز ہو جائے، مگر یہی موقع امتحان ہے. ہمارے اوپر واقع تو طاری نہیں ہو رہا، خدا کا شکر ہے. فلسطین کتنا تو نہیں ہو رہا نا کہ مارے جا رہے ہیں لوگ، اور بھوک طاری ہو، پیاس طاری ہو. اللہ جلد از جلد وہ حالات بہتر کرے وہاں کے. تو ہمارا امتحان بھوک سے کیسے ہوگا؟ کیا اس معاملات میں ہوگا؟ ایسے ہوگا. خوف کے ذریعے حکومتیں بدلیں گی اور تمہارے اوپر خوف طاری ہوگا. سفر ہوگا، بھوک کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور صرف 2 امتحان نہیں ہے، 5 ہے پیپر. وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہارے مال کو کم کر دوں گا اور پھر دیکھوں گا اب بھی اللہ والے ہو یا نہیں ہو. جب تک مال آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے تو اللہ والے ہو، مال سلب ہونے لگا، کم ہونے لگا تو آپ دیکھیں گا اللہ کے میرے ہو یا نہیں. اور کیا ہوگا؟ الانفس، نفس انفس ہوگا، جنازے اٹھنے لگیں گے، میتیں اٹھنے لگیں گی، اور اس بھرے ہوئے گھر سے جب جنازے اٹھیں گے تب دیکھا جائے گا کہ اب بھی اللہ والے ہو یا پھر کفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، کفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو. 4تھا امتحان وہ ثمرات، کبھی نعمتیں کم ہو جائیں گی، نعمتیں کم ہونے لگیں گی، اور کم ہوتی ہوئی نعمتوں میں دیکھیں گے کہ اب بھی اللہ والے ہو یا نہیں اللہ والے ہو. تو یہ 5 امتحان ہوں گے. عزیزان گرامی، تو پروردگار نے پہلا عالم ذر رکھا، کب تک تھے معلوم نہیں، عالم اسلام، عالم ارحام، عالم دنیا، عالم ابتلائی دنیا. 4تھا عالم گویا ہمارے وجود کی ٹرین ہے جس کو